حدیث نمبر 545 ابو نضرہ سے روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی 6 یا 8 سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 546 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 546 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 547 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ کو سوائے رب العالمین کے کسی کا خوف نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 548 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے؟ انہوں نے کہا 10 دن۔ امام ترمذی کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ اپنے سفر میں 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں ادا کرتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں چنانچہ جب ہم 19 دن یا اس سے کم ٹھہرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پوری پڑھتے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جو 10 دن ٹھہرے وہ پوری نماز پڑھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جو 15 دن قیام کرے وہ پوری نماز پڑھے، اور ان سے 12 دن کا قول بھی مروی ہے۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جب 4 دن قیام کرے تو 4 رکعت پڑھے۔ مالک بن انس، شافعی اور احمد کہتے ہیں جب 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو نماز پوری پڑھے۔ اور اسحاق بن راہیا کی رائے ہے کہ سب سے قوی ابن عباس کی حدیث ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس پر عمل پیرا رہے، جب 19 دن ٹھہرتے تو نماز پوری پڑھتے۔ پھر اہل علم کا اجماع اس بات پر ہو گیا کہ مسافر جب تک قیام کی نیت نہ کرے وہ قصر کرتا رہے، اگرچہ اس پر کئی سال گزر جائیں۔ حدیث نمبر 555 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کی ایک بیوی کے حالت نزا میں ہونے کی خبر دی گئی تو انہیں چلنے کی جلدی ہوئی، چنانچہ انہوں نے مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، تو سواری سے اتر کر مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، پھر لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیث کی حدیث رقم 554 جسے انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے روایت کی ہے، حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 556 عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں آپ نے بلند آواز سے قرت کی، اپنی چادر پلٹی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر بارش کے لیے دعا کی۔ امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، ابو ہریرہ، انس سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 558۔ اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ کہتے ہیں کہ مجھے ولید بن عقبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا۔ ولید مدینے کے امیر تھے، تاکہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔ تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے پرانے لباس میں عاجزی کرتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ عیدگاہ آئے، اور آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ برابر دعا کرنے، گڑ گڑانے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں جیسا کہ آپ عید میں پڑھتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 561۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لمبی قرت فرمائی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع بھی لمبا کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور لمبی قرت فرمائی، یہ پہلی قرت سے کم تھی۔ پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی طرح کی حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ گرہن کی نماز میں 4 سجدوں میں 4 رکوع ہیں۔ شافعی کہتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ بقرہ کے بقدر، اگر دن ہو تو قرت کریں، پھر قرت کے برابر لمبا رکوع کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں اور کھڑا رہیں جیسے پہلے کھڑا تھا، اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور آل عمران کے بقدر قرت کریں، پھر اپنی قرت کے برابر لمبا رکوع کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر اچھی طرح 2 سجدے کریں اور ہر سجدے میں اسی قدر ٹھہرے جتنا رکوع میں ٹھہرا تھا۔ پھر کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ نساء کے بقدر قرت کریں، پھر اپنی قرت کے برابر لمبا رکوع کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھائیں اور سیدھا کھڑا ہو، پھر سورہ مائدہ کے برابر قرت کریں، پھر اپنی قرت کے برابر لمبا رکوع کریں، پھر سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔